عقیدے کے حوالے سے آج ہم 5واں عقیدہ دیکھیں گے، آخرت پر ایمان۔ پہلی بات ہے، آخرت کے دن سے کیا مراد ہے؟ آخرت کے دن سے مراد زندگی کا آخری اور آنے والی زندگی کا پہلا دن ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جہان ایک نہ ایک دن ضرور فنا ہوگا، اس لیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں۔ اس جہان میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یعنی اجزاء فنا ہوتے ہیں، جب جز فنا ہوتا ہے تو کل کائنات بھی برباد ہوگی۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز اپنے اختتام تک پہنچتی ہے، تو جب کسی چیز کے اجزاء ختم ہوتے ہیں تو اس چیز کا کلی طور پر ختم ہونے کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ عالم آخرت کا آنا ممکن ہے، یہ ثابت شدہ حقیقت ہے جو عقل کے خلاف نہیں۔ جو چیز ایجاد ہوتی ہے اسے توڑ کر دوبارہ بنایا جا سکتا ہے، یعنی آخرت کا آنا ممکن ہے۔ سورہ یاسین کی آیات 78 سے 81 تک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ سورہ روم کی آیت نمبر 27 سے پتہ چلتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور وہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ تو جو آغاز کرنے والا ہے وہ اختتام تک پہنچا سکتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ چوتھی دلیل عالم آخرت کے حوالے سے، اس کی حکمت کے حوالے سے ہے کہ دنیا کی زندگی میں انسانوں نے اپنے ارادے اور اختیار سے جو کچھ کیا انہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت بدلے یا جزا کی جگہ ہے۔ جیسا کہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یقیناً تم قیامت کے دن اپنے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ یقیناً کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں لوگ عزت اور ذلت میں، ظلم اور مظلومیت میں، بیماری اور صحت میں، مالداری اور مفلسی میں، نیک نامی اور بدنامی میں برابر نہیں ہیں۔ اب اگر تمام لوگ زندگی گزارنے کے بعد رخصت ہو جائیں لیکن موت کے بعد دوبارہ نہ اٹھائے جائیں تو یہ عدل، رحمت اور حکمت سے بعید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے برپا ہونے کا اعلان کیا ہے سورۃ تغابن کی آیت نمبر 7 میں۔ یہ دلائل ہیں بنیادی طور پر۔ آخرت پر ایمان کے حوالے سے آپ دلائل کو ذہن میں رکھیں گے، یقین اترے گا کہ واقعتاً اس کے آنے کی ضرورت، اس کی وجہ سے آپ کی سیٹلمنٹ ہوگی۔ اور اگر آپ ان معاملات میں غور و فکر نہیں کرتے تو غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے انفارمیشن رہ جائے گی، یقین دل کے اندر نہیں اترے گا۔ اسی طرح یوم آخرت پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ دوسرے نمبر پر ہم اسے دیکھیں گے۔ یوم آخرت پر ایمان لانے میں موت پر، قبر کی آزمائش پر، قبر کے عذاب یا راحت پر، سور پھونکے جانے پر، لوگوں کے رب العزت کے سامنے حاضر ہونے پر، اعمال نامے دیے جانے پر، میزان قائم ہونے پر، پل صراط پر، حوض کوثر پر، شفاعت پر، پھر مومنوں کے جنت میں داخلے اور کافروں کو جہنم کی سزا دیے جانے پر ایمان لانا شامل۔ اتنے پہلو ہیں آخرت پر ایمان لانے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری اہم بات ہے اس دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس دنیا کے فنا ہونے کی جو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور اس کی جو علامتیں اور نشانیاں بیان کی ہیں اور جن احوال و خطرات سے ہمیشہ آگاہ کیا ہے، ان سب کی دل سے تصدیق کی جائے اور انہیں برحق اور درست مانا جائے۔ نیز عالم آخرت کی ان خبروں کو بھی درست تسلیم کیا جائے جن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری دنیا کی ابدی زندگی، وہاں کی راحت و نعمت، سزا اور عذاب اور اس عالم کے اہم جزیات کا مفصل ذکر فرمایا، جیسے مر کر اٹھایا جانا، حساب اور دنیا کی زندگی میں اپنے ارادے یا اختیار سے جو کچھ اچھا یا برا کیا ان کی سزا اور جزا وغیرہ۔ عقیدۃ المومن کے پیج نمبر 380 پر ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ دیکھیے گا اس دن پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو خبریں اللہ نے دی، جو اس کے رسول نے دی، ان پر یقین کرنا، انہیں حق ماننا، اور اسی طرح سے
جتنی جزویات اس کے بارے میں بتائی گئی ان سب کو حق تسلیم کرنا. پھر اہم بات یہ بھی ہے آخرت پر ایمان لانا واجب ہے. دین اسلام کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان، جس پر عقیدے کی بنیاد قائم ہے. آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. البقرہ کی آیت نمبر 177 سے پتا چلتا ہے. اور آخرت پر ایمان کے عقیدے کو قرآن مجید میں وہی درجہ دیا گیا ہے جو اللہ پر ایمان کے عقیدے کو حاصل ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 64، الحج کی 6 اور 7، الطلاق کی آیت نمبر 2 میں. پھر یہ کہ فلاح اور کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں. البقرہ کی آیات 4 اور 5 سے پتا چلتا ہے. اور پھر یہ کہ آخرت پر ایمان لانے والوں کو اتباع رسول کی توفیق نصیب ہوتی ہے. الاحزاب کی آیت نمبر 21 سے پتا چلتا ہے. اور آخرت پر ایمان لانے سے ہی اخلاق کی درستگی اور انسان کی روح کی پاکیزگی اور اصلاح کا دار و مدار ہے. المعارج کی آیات ہیں 22 سے 35. کیوں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آخرت پر ایمان لانے سے ہی انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں، روح پاکیزہ ہوتی، اصلاح ہوتی. اب یہاں سے اگر آپ پیچھے جائیں تو انسان اخلاق درست کیوں کرے؟ جب جواب دہی کے احساس نہیں، انسان اخلاق درست نہیں کرے گا. جب جواب دہی کا احساس نہیں ہے تو اس کی وجہ سے روح کے اندر پاکیزگی نہیں آئے گی. اور اسی طرح سے ایک انسان اتباع رسول نہیں کرے گا. رسول اللہ کی اتباع کیوں کرتے ہیں انسان؟ اس وجہ سے اتباع کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کو جواب دہی کرنی. اسی طرح سے آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے ہی کامیابی تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے انسان کو کامیابی کا وہ سٹینڈرڈ بھی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کا موقع بھی ملتا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یہ علم غیبی امور میں سے جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی. بخاری کی روایت ہے 50. یہ بھی توجہ طلب بات ہے کہ کیا قیامت کی نشانیاں ہیں. ہر زندہ چیز پر فنا ہونے سے پہلے نشانیاں نمودار ہوتی ہیں، یعنی بالکل ختم ہونے سے پہلے آثار بدل جاتے ہیں. کھیت پک کر پیلے پڑ جاتے ہیں، پھر مرجھا جاتے ہیں. انسان اور جانور بوڑھے ہو جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں کائنات کا حصہ ہیں. جب اجزاء میں فنا اور اس کی علامات قبول کرنے کی صلاحیت ہے تو کائنات بھی فنا ہوگی، اس کی علامات بھی ظاہر ہوں گی. سورہ محمد کی آیت نمبر 18 اور مسلم کی روایت 7285 نمبر سے پتا چلتا ہے. پہلی بات اس ریفرنس سے یہ دیکھیں گے کہ نشانیاں کون کون سی ہیں. سب سے پہلی نشانی رسول اللہ کی بعثت اور آپ کی وفات. مسلم کی 7403 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے کہ میرے بعد صرف قیامت آئے گی اور کوئی نبی نہیں آئے گا. دوسری نشانی شق قمر کی ظاہر ہو چکی. سورہ القمر کی آیت نمبر 1 سے ہمیں پتا چلتا ہے. تیسری نشانی دریائے فرات سے سونے کے پہاڑ کا نکلنا. مسلم کی روایت ہے 7272. اس سے مراد آئل نہیں ہے، اس سے مراد سونا ہی ہے. سونے کا پہاڑ نکلے گا، وہ وقت آنے والا ہے. چوتھی بات ہے درندوں کا انسانوں سے بات کرنا. ترمذی کی 2181 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. آج کل یونیورسٹی لیول پر فورن کنٹریز میں یہ ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ہم جانوروں کی بولیاں سیکھ سکیں، اور کافی حد تک کامیاب بھی جا رہی. یہ بھی قرب قیامت کی علامات میں سے ہے. اور اسی طرح پانچویں چیز ہے جنگیں. مسلم کی 7312 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. اس وقت بھی پوری دنیا میں دیکھیں جنگ کی سی فضا ہے ہر ملک کے اندر. پاکستان، افغانستان، عراق، ایران کی بھی اسی طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی. مسلم ممالک میں ہر طرف ہر جگہ پر آپ دیکھیے یہی آگ بڑھتی چلی جائے گی اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں آ جائے گی. اسی طرح سے چھٹی نشانی امام مہدی. صحیح ابی داؤد جو امام البانی کی تحقیق شدہ 4285 نمبر پر ہے. اور ساتویں چیز ہے دجال کا خروج. مسلم کی روایت ہے 7384 نمبر پر. آٹھویں نشانی حضرت عیسیٰ کا نزول. مسلم کی 7278 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. نویں نشانی ہے یاجوج ماجوج. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 سے پتا چلتا ہے. 10ویں نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. مسلم کی روایت 7397 سے پتا چلتا ہے.
اور 11ویں نشانی ہے زمین کا دھنسنا مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں۔ مسلم کی روایت 7285 نمبر سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ دھنسنے کا سلسلہ جو ہے قرب قیامت کی انتہائی علامات میں سے۔ 12ویں نشانی دھواں ہے، مسلم کی 7397 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ 13ویں نشانی دابت الارض ہے، مسلم کی روایت 7383 سے پتا چلتا ہے۔ پاکیزہ ہوا کا چلنا اشراط الساعہ سے پتا چلتا ہے، یہ مسند امام احمد میں ہے۔ 15ویں چیز ہے مکہ کی ویرانی، کعبہ کو گرا دیا جائے گا، مسلم کی 7305 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا جب ایک سوکھی پتلی ٹانگوں والا حبشی اس کعبہ کو گرا دے گا، تو ایسا قرب قیامت کے دور میں ہونے والا ہے۔ 16ویں نشانی ہے مدینہ کی ویرانی، بخاری کی 1874 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے کتنی ویرانی ہوگی، جنگلی جانور آباد ہو جائیں گے۔ اور 17ویں نشانی ہے ملک حجاز سے آگ کا نکلنا، بخاری کی روایت ہے 7118 نمبر پر۔ اسی طرح یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے قیامت کا آغاز کیسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل کو سور پھونکنے کا حکم دیں گے، اس کی آواز اتنی ہولناک ہوگی کہ ہر چیز لرز اٹھے گی۔ سورہ القاریہ کی آیات 1 سے 5 سے پتہ چلتا ہے آسمان پھٹ جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، ہر چیز اپنا وجود کھو دے گی، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، قبریں کھول دی جائیں گی۔ یہ سورہ زلزال کی آیت نمبر 1 سے 3، الانفطار کی 1 سے 3، التکویر کی 1 سے 6 اور الواقعہ کی بھی 1 سے 6 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے۔